نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ عاملین اپنے وظائف، چلے اور تسبیحات کے لیے وقت کیوں مقرر کرتے ہیں؟ انسانی ذہن خاص انداز میں کام کرتا ہے۔ آپ دنیا کی معمولی سے معمولی چیز لے لیں، کسی بھی میدان میں اور کسی بھی انداز میں آپ کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے خاص ترکیب ہو، اس ترکیب سے کلیے سے باہر نکل کر آپ اس سے کام ہمارے ہاں اس چیز کو تو بڑی وضاحت سے بیان کیا جاتا ہے کہ اسے اتنی دفعہ پڑھ لو، اسے اتنی دفعہ پڑھ لو، اسے رات کے ٹائم میں پڑھو، تہجد کے ٹائم میں پڑھو، دن کے وقت میں پڑھو، ہر نماز کے بعد اتنا پڑھ لو۔ لیکن اس کو پڑھنے کا کیوں کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ عملیات میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کسی چلے وظیفے کے ماہر ہو جائیں، کوئی چلہ وظیفہ کر لیں، یا کسی حرف کی، کسی لفظ کی، یا کسی آیت یا اسم کی آپ زکوٰۃ دے لیں، تو اس زکوٰۃ کو برقرار رکھنے کے لیے اتنی دفعہ آپ کو یومیہ پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ایک مبتدی بھی جانتا ہے، منتہی بھی جانتا ہے، جتنے بھی عاملین ہیں سب کے سب کرتے ہیں۔ وہ منتر ہے، جنتر ہے، قرآنی آیات ہے، یا کوئی بھی پنجابی، اردو، فارسی، کسی بھی قسم کا کوئی لفظ ہے، وہ آپ اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ذہن تصویروں سے کام کرتا ہے، الفاظ سے کام کرتا ہے، کسی بھی چیز کو یہ قبول نہیں کرتا۔ یہ وہ ضدی بچہ ہے کہ جب یہ کسی چیز کے اوپر آمادہ ہو جائے اسے حاصل کر لیتا ہے، اور اگر کسی چیز سے یہ منہ موڑ لے، نفرت کا اظہار کرے، تو اس میدان میں، اس فیلڈ میں، اس راستے میں چلنا آسان نہیں ہوتا۔ آدمی ایک نہ ایک دن اس میں ناکام ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کوئی چلہ وظیفہ کرتا ہے تو اس ذہن کو بتاتا ہے یہ کام ایسے ہوگا، پھر اس کے بعد پھر وہ پڑھتا کہتا ہے یہ کام ایسے ہوگا، پھر وہ چلہ کرتا ہے یہ کام ایسے، اس کو بتاتا ہے، اس کو یہ وہ ڈیوائس ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ جس ڈیوائس میں کائنات کی وہ تمام لہریں، فیضیابیاں، وہ رحمتیں، برکتیں یا نفرتیں اس سے منسلک ہوتی ہیں۔ یہ کسی بھی چیز کو پکڑ سکتا ہے، اس سے کام لے سکتا ہے، کسی بھی چیز کو پرے دھکیل سکتا ہے، جسے عملیات میں حب و بغض کہتے ہیں۔ جب آپ ایک چیز کو بار بار کرتے ہیں کہ یہ سر درد کا ہے، اس کو ایک تسبیح کر لو روزانہ، یہ کان درد کا ہے، یہ جنات کا ہے، یہ عملیات کا ہے، یہ حب کا ہے، یہ بغض کا ہے، یہ کاروبار کا ہے، یہ بندش کا ہے، آپ اس سے یومیہ اس تعداد میں دہراتے ہیں۔ یہ دہرانا بنیادی طور پر ایک ایسی چوٹ ہے، چاہے وہ ہلکی ہو، زیادہ ہو، لیکن اس پتھر پر پڑ رہی ہے۔ ہمارے ذہن میں اس سے چنگاری نکلتی ہے، اور جتنی ہم تسلسل کے ساتھ چیز کو کرتے ہیں، چوٹیں لگاتے ہیں، اتنی ہی چنگاری ابھرتی ہے، اتنی ہی اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی جو چیز ہے، جب آدمی اسے اپنا لیتا ہے، اس کو ورد میں شامل کر لیتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس میں اثرات ہو جاتے ہیں۔ اثرات عملیات میں نہیں، اثرات یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ جب آدمی ذہن کو اطمینان کر لیتا ہے، مطمئن کر لیتا ہے، کام پر اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، پھر وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہم تسلسل کے ساتھ تسبیحات، ورد،
ذکر اذکار کرتے ہیں ان کا ہمارے ذہن پر اثر ہوتا ہے، وہ ہمارے ذہن کو یاد دلاتا رہتا ہے تو اس کا عامل ہے، تیرے اندر جو طاقت ہے تو اس سے اس طریقے سے کام لے گا، تو اب اس چیز کو چھوڑے گا نہیں، اگر چھوڑے گا تو تیرے ہاتھ سے نکل جائے، اور یہ حقیقت ہے، یہ چلے وظائف اس سے نہیں، کوئی بھی کام ہے ایک چیز کو آپ کرتے کرتے اس میں مہارت پیدا کر لیتے ہیں، آپ کا ہاتھ چل جاتا ہے، زبان چل جاتی ہے، ذہن چل جاتا ہے، آپ اسے بڑی مہارت سے کرتے، کچھ دنوں کے لیے اسے چھوڑ دے، آپ کا ذہن، آپ کی زبان، آپ کا ہاتھ وہ کام اس انداز میں نہیں کرے گا جس میں آپ تسلسل کے ساتھ جس مہارت سے کر رہے تھے، اب وہ کام نہیں کرے گا، ہو جائے گا لیکن اس انداز میں دوبارہ سے اس روٹین پر آنا ایک مسئلہ ہوگا۔ اب جو لوگ مذہبی ہوتے ہیں، مولوی لگا لیں یا وہ لگا لیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو سب کام قرآن سے کرتے ہیں، حدیث سے کرتے ہیں، وہ صبح و شام معوذتین کا ذکر کرتے ہیں، آیت الکرسی ہر نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جو خاندان شاہ ولی اللہ سے عقیدت رکھتے ہیں وہ سورہ مزمل 11 دفعہ ہر روزانہ پڑھتے ہیں، کوئی حدیث پاک میں آتا ہے تسبیحات فاطمہ ہے جس سے آپ کی جکڑن اکڑن تھکاوٹ ہر چیز دور ہوگی، کچھ لوگ صبح سورہ یاسین پڑھتے ہیں، رات کو سوتے وقت سورہ مزمل، سورہ ملک اور سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، روٹین ہے۔ ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب انسانی ذہن اس چیز پر آمادہ نہیں ہوتا، اسے یقین نہیں ہوتا تو اس سے فوائد نہیں ملتے۔ ہم لوگ رات کو معوذتین پڑھ کر سوتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری ایام میں ہم لوگ وہ ذکر یا معوذتین کا ورد کرتے تھے اور آپ کے دست مبارک پر پھونک مارتے تھے، پھر وہی ہم اپنے ہاتھوں سے آپ کا دست مبارک کرتے تھے۔ اما کہتی ہیں کہ جو چیز آپ کے ہاتھوں میں تھی ہمارے ہاتھوں میں نہیں تھی، وہ اثر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی یا روحانی طاقت میں جو اثر تھا وہ ام المومنین کے ہاتھ میں نہیں تھا، آپ نے اور آپ کو بھی اس کا ادراک تھا، فرماتی ہیں کہ ہم پڑھتے تھے اور آپ کا دست مبارک آپ کے اوپر پھیرتے تھے۔ ہم نے یہ چیز دیکھی کہ جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، معلمین ہیں جن کے مدارس سے مساجد میں امام ہیں، خطیب ہیں، وہ زیادہ تر جادو، نظر بد اور ان چیزوں کا شکار رہتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مانے چاہے مت مانے، میں اپنی اس بنیاد پر بات کرتا ہوں، میں نے بڑے بڑے لوگ ان جھمیلوں میں پھنسے دیکھے ہیں، مانتے نہیں ہیں وہ لوگ لیکن تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اور بھی بہت سارے مریض آتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہم کیا کریں، ہم قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ بالفلق اور یہ ساری چیزوں کے ورد بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہم ان جھمیلوں سے، بدش سے، جادو سے ہم باہر نہیں نکلتے۔ کبھی آپ نے یہ چیز سوچی ہے کہ ہم لوگ بھی معوذتین پڑھ کر دم کرتے ہیں، ایک عام آدمی بھی وہی معوذتین پڑھتا ہے، پھر لوگ ہمارے پاس کیوں آتے ہیں، ان کے پڑھنے میں کیا قباحت ہے؟ اصل بات ہوتی ہے وہ لوگ بے دھیانی سے پڑھتے، ان کا ذہن اس چیز کو قبول نہیں کرتا کہ ان کے پڑھنے سے جادو ختم ہو جائے گا، ان کے پڑھنے سے نظر بد ختم ہو جائے گی، ان کے پڑھنے سے بندش دور ہو جائے گی۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کے عامل ہیں، ہمارا ذہن اس میں مطمئن ہے، ہم نے یہ چیز کی ہوئی ہے، لہٰذا اب عامل یہ سمجھتا ہے کہ میں کر دوں گا، معمول یہ سمجھتا ہے کہ میں اسے کروا دوں گا، اب دونوں کی جو دو طاقتیں ہیں وہ ملتی ہیں تو تیسری جو صورت اور نتیجہ پیدا ہوتا ہے وہ شفا کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کتنا بھی بڑا عامل
مریض کے یا لواحقین کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ آدمی میرا کام نہیں کر سکے گا تو وہ اس کو علاج نہیں کر سکے گا. کوئی کتنا بھی اناڑی جاہل کیوں نہ ہو لیکن لوگوں کو یقین ہو کہ یہ آدمی علاج کر لے گا, اسے آتا ہے یا نہیں آتا وہ علاج کر دیتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو شفائی اور روحانیت ہوتی ہے, شفائی لہریں ہوتی ہیں, وہ اسی آدمی سے کنیکٹ کرتی ہیں, اسی آدمی سے رابطہ رکھتی ہیں, اسی آدمی سے آ کر جڑتی ہیں جو ان سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے. ہم لوگ رات دن بے دھیانی میں وہ پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں, جناب یہ ہو گیا, جناب وہ ہو گیا, ہمیں پھر بھی جادو نہیں چھوڑتا. ان کا ذہن تو کہیں اور ہوتا ہے, وہ طوطے کی طرح رٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, یہ میں پہلے بھی اپنے کئی اسباق میں بتا چکا ہوں کہ مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مولانا اسلم زاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سنایا. ہمارے میو قوم میں وہ سپوت تھے, انہوں نے بہترین پرمغز قسم کی کتابیں لکھی, علمی انسان تھے اور مخلص انسان تھے, میرے دوست تھے. تو میں اپنے اسباق میں عمومی طور پر ان کا حوالہ دے دیتا ہوں. مجھے اس چیز سے کوئی کباہت نہیں ہوتی, میں نے کسی کتاب سے کوئی چیز پڑھی وہ میں آپ کو بتا دوں, کسی سے سنی وہ کوٹ کر دوں, کسی سے ملا ہوں اور اس سے مجھے کوئی استفادہ ہوا ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں. اس میں برائی کون سی ہوتی ہے؟ ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کی چیزوں کو اپنی طرف منسوب کر کے سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. نہیں بھائی, یہ نقل بھی ہوتی ہے, یہ حوالہ بھی ہوتا ہے, تحقیق بھی ہوتی ہے, اور اگر تم اصل سورس سے, اصل ماخذ سے تم نظر انداز کر کے, اسے اگنور کر کے تم وہ بات خود کہو گے تو لوگ کہہ دیں گے کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے, یہ تو اس کا کام ہے. تو وہ کہنے لگے کہ مولانا عبداللہ درخواستی صاحب مولانا عبد القیوم حقانی کے پاس گئے, اور مولانا حقانی کا کہنا تھا کہ میں پٹھان ہوں, پنجابیوں میں پڑھا ہوں, نہ اچھا پٹھان بن سکا نہ پنجابی بن سکا, درن مڑا ہے. اکوڑا خٹک جامعہ حقانیہ میں استاد تھے. کہنے لگے مولانا تشریف لائے, انہوں نے کہا کہ مولوی عبد القیوم میں آپ کے گھر جانا چاہتا ہوں. 2 4 5 ساتھ میں خدام بھی تھے. مولانا کہنے لگے یار میرے پاس ایک کمرہ ہے اور اس میں وہ میری اہلیہ رہتی ہے, اور تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے, صحن بھی اتنا ہے, 2 4 بچتی ہیں, وہیں پہ چولہا رکھا ہے, وہیں پہ باتھ روم ہے, غسل خانہ ہے, ساری چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت یہیں پہ بیٹھ کے چائے وغیرہ منگوا لیتے, کھانا کہتا نہیں نہیں نہیں. وہ کہنے لگے کہ یہ مجھے گھر نہیں لے کے جانا چاہتا. خیر جب انہوں نے ضد کی تو میں نے گھر پیغام دیا کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ پردہ کر کے کسی ایک کونے میں ہو جائیں یا ساتھ والے گھر چلی جائیں. مولانا آئے, وہاں 4 پائی بچھائی, 2 4 جو ہے نا منٹ وہاں بیٹھے اور دیکھا. کہنے لگے مولوی عبد القیوم آپ کا جی کرتا ہے کہ آپ حج کریں, عمرہ کریں, آپ کے اپنے ادارے ہوں, لوگ آپ کو دور دور تک احترام دیں, آپ بیرون ممالک کے سفر کریں. مولانا کہتے ہیں میری تو تنخواہ اتنی تھی کہ بمشکل ہم 2 میاں بیوی کا گزارا ہوتا تھا, یہ چیزیں کہا تھی. میں نے کہا ہاں. تو مولانا کہنے لگے اچھا یہ کیا کر, جب تو وضو کرے نا تو وضو کے درمیان والی جگہ جو دعا ہے نا وہ پڑھا کر, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. مولانا عبد القیوم صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال گزرا کہ یہ تو میں روزانہ پڑھتا ہوں. مولانا اپنی فراست سے بھانپ گئے, کہنے لگے میں آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا, میں آپ کے لیے مانگنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ پڑھا کرے تو پڑھا مت کر, ورد مت کیا کر, یہ مانگا کر کہ یا اللہ اللہم اغفر لی ذنبی, میرے گناہ معاف کر دے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, میرے گھر کو کشادگی دے دے, میرا گھر بڑا کر دے. بڑا گھر جو ہوتا ہے نا بڑی سوچ کا حامل ہوتا ہے. وبارک لی فی رزقی, میرے رزق میں برکت دے دے. یہ
تو مولانا کہنے لگے کہ میں یہی کر رہا تھا. اس کے بعد میں نے بغیر کسی اس کے اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ میں نے عمرہ بھی کیا, پھر حج بھی کیا, بیرونی ممالک کے دورے بھی کر رہا ہوں, اور اب میرے اپنے ادارے بھی ہیں. یہ انہوں نے مجھے بتایا, مولانا عبد القیوم سے میری ملاقات نہیں ہے. تو یہ جو آپ سوتے جاگتے ذکر اذکار کرتے ہیں, یاسین پڑھتے ہیں, مزمل پڑھتے ہیں, سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, موعظتین کا پورا پورا ورد رکھتے ہیں, آپ سورہ ملک پڑھتے ہیں, لیکن اثرات کیوں نہیں ہو؟ تو بھائی اثرات کیسے ہوں؟ آپ طوطے کی طرح رٹتے ہیں, مانگتے تو ہے نہیں ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو آج یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو عامل اپنی تسبیحات روزانہ گھماتا ہے, پڑھتا ہے, اور اپنے چلے وظیفے کو روزانہ کرتا ہے, وہ اثرات میں یہ اس سے بتاتا ہے کہ میں اس کا عامل ہوں, میں اس کا عامل ہوں, میں اس کا عامل ہوں, میں یہ کام کر سکتا ہوں. اب جو آدمی کہے گا کہ بھئی میں نے دمے کا علاج کرنا ہے, میں نے کھانسی کا کرنا ہے, میں نے دانت درد ہے, کان درد ہے, ناک درد ہے, سر درد ہے, گھٹنوں کا درد ہے, جنات کا عمل ہے, جادو کا توڑ ہے, میں نے اس کا کرنا, میں اس کا عامل ہوں. اب وہ اس کو پڑھ رہا ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہو, اللہ کے نام ہو, کوئی صورت ہو, کوئی آیت ہو, کوئی اور جو ہے نا کوئی عبارت ہو, اب وہ روزانہ پڑھتا ہے, وہ اس سے جگاتا رہتا ہے, بھائی تو یہ کام کرے گا, تو یہ جب وہ مریض آتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسا میدان ہے, میں اسے جتنا سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں اتنا یہ الجھتا جاتا ہے. جتنا یہ اس کو سادگی میں سمجھاؤ اتنا ہی یہ مشکل نظر آتا ہے. دیکھیں, میں جو چیز آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس مروجہ عملیات اور اس تصور کے خلاف ہے کہ جو ہمارے عاملین بزرگوں میں, گدی نشینوں میں, علماء میں, مفتیان عصام میں اور عاملین کاملین کا جو طریقہ کار ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے. وہ یہ چیز سے نہیں کوڈ کرتے. تو ایک تو مجھے یہ ہے کہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ مجھے آپ کو بتانا پڑتا ہے یہ کام ایسا بھی ہو سکتا ہے, یہ کام ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیے سورہ فاتحہ جس وقت اتری تھی اس وقت اللہ نے اس میں شفا رکھی تھی, فرمایا تھا کہ ہم نے اس میں ہر چیز کی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. تو یہ سبع مثانی سورہ یہ تھی, اس میں شفا ہے, اس کا 17 ناموں میں سے ایک شفا بھی ہے, کافیہ بھی ہے, وافیہ بھی ہے, اس کے نام ہے. لیکن مجھے فائدہ نہیں ہوتا, مجھے اس کا طریقہ نہیں آتا, مجھے اس کی پرومپٹ نہیں آتی, مجھے اس کو کمانڈ دینا نہیں آتی, مجھے ان الفاظ کا, ان طریقوں کا اور اس انداز کا پتہ نہیں ہے جس سے میں کام لیتا ہوں. اب یہ کمپیوٹر ہے میرے سامنے, یہ لیپ ٹاپ پڑا ہے, اب اس کو گو کہ میں آسانی سے اس کی کی بورڈ چلا لیتا ہوں, جہاں مجھے جس پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے میں کھول لیتا ہوں. اب یہ آپ کے سامنے زوم چل رہا ہے, اب اس میں مجھے معلوم, لیکن ایک اجنبی کو اس کا کچھ پتہ نہیں ہے, اسے پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا فنکشن ہے, میں اسے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں, میں اس سے کتنا بینیفٹ لے سکتا ہوں. یہ کیونکہ مجھے معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے, یا جو لوگ استعمال کرتے ہیں انہیں معلوم ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے آپ کو اس کام کی اہمیت کا اور اس ضرورت کا اور اس طریقے کا پتہ ہو, تو آپ کو کسی چلے وظیفے, کنویں میں لٹکنے, قبرستان جانے, دریا میں چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو یہ لوگ نا ایک عجیب قسم کی اناپ شناپ کہانیاں گھڑتے ہیں, ایک بابے نے 6 مہینے تک الٹا لٹک کر چلا کیا, ایک درخت پر 6 مہینے بیٹھا رہا. بھائی اللہ کے بندو, کیسی کیسی واہیات قسم کی باتیں ہمارے اعتقاد میں, ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. مثلا اب دیکھیں, میں بذات خود ایک مذہبی آدمی ہوں, یا مذہب سے منسوب ہوں, ان سے پیار کرتا ہوں, یا اس ماحول میں رہنے کی میں کوشش کرتا ہوں. معتبر لوگوں نے بہت سارے کتابوں میں, جنہیں معتبر سمجھا جاتا ہے, یہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 40 سال تک عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھی اس وضو سے. یار اللہ کے بندو, کوئی جھوٹ تو اچھا سا بولو. یہ کیسے ممکن ہے 40 سال میں وہ بیمار نہ ہو, اس کا پیٹ خراب نہ ہو, اسے ضروریات نہ پڑی ہوں, یا وہ یوں سمجھے کہ اگر وہ عشاء کی نماز کے وضو سے فجر پڑھتا تھا, حقوق زوجین بھی گئے,
اور اس کی نیند بھی گئی، اس کا بالکل وہ پرفیکٹ تھا، اس میں کوئی انسانی کمزوری نہیں ہو سکتی، کوئی بیماری نہیں ہو سکتی، کوئی ضرورت کوئی مرا گرا بھی نہیں ہو سکتا یار، انتہا ہوتی ہے ہر چیز کی۔ ہم نے اعتقاد میں ایسی لا یعنی قسم کی چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ روزانہ تسبیح کیوں گھیرتے، وہ زکوٰۃ کیا ہے جسے برقرار رکھتے ہیں، کیوں وہ چیز ہے کہ بھئی آپ نے یہ 15 کے تعویذ کیا ہے، روزانہ آپ نے اس کے اتنے تعویذ لکھنے، دریا میں ڈالنے، آگ میں جلانے، ہوا میں لٹکانے، زمین میں دفن کرنے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جب آپ اس انداز میں سوچیں گے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔